عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آپ نے اپنے اسکول کی کسی تقریب جیسے یوم آزادی، یوم جمہوریہ، تقسیم انعامات یا ثقافتی پروگرام وغیرہ میں شرکت ضرور کی ہوگی، اور ان تقریبات میں ایک شریک کار کا انتہائی اہم رول ضرور نوٹ کیا ہوگا، اور وہ رول ہوتا ہے اینکر یعنی ناظم کا، جو پوری محفل، پوری تقریب میں چھایا ہوا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ناظم کسی بھی تقریب کا انتہائی ضروری اور اہمیت کا حامل فرد ہوتا ہے۔ نظامت کیا ہے؟ ناظم کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے آج ہم اس بارے میں مختصر معلومات حاصل کریں، لیکن ہاں، نظامت کیسے لکھیں اس کی مشق کریں گے، جو آپ کو امتحان میں 5 مارکس کے لیے پوچھی جائے گی۔ تو آپ قلم و کرتاس لے کر تیار ہو جائیے، پیپر پین لے لیجئے۔ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 147 سے 151 تک نظامت اس فن کے متعلق معلومات دی گئی ہے، جس کی تفصیلات آپ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ میں آپ کو یہاں پر مختصراً بتا دوں کہ نظامت ایک فن ہے اور موجودہ پیشہ ورانہ زمانے میں روزگار کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ آج تقریبات کو مؤثر اور کامیاب بنانے میں ناظم تقریب کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کیا جانے لگا ہے۔ یہ فن آج جز وقتی پارٹ ٹائم تو جز وقتی روزگار کا ایک اچھا ذریعہ بن گیا ہے، بلکہ فن نظامت میں مہارت رکھنے والے افراد کو باقاعدہ معاوضہ و مشاہرہ یعنی تنخواہ دی جانے لگی ہے۔ نیز ٹی وی اور ریڈیو پر نظامت کرنے والے تو باقاعدہ ملازمت کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ بھی اس فن کو سیکھنے میں تھوڑی دلچسپی اور مہارت دکھائیں تو آپ بھی نظامت کے فن کو روزگار بنا سکتے ہیں۔ اس فن کے پیش نظر اس کے مختلف شعبے تشکیل پا گئے ہیں، جیسے سماجی تقریب، ادبی تقریب، سیاسی تقریب۔ آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے، سب پڑھ لیجئے گا۔ نظامت کیسے کریں یا ایک ناظم میں کیا خوبیاں ہوں، آئیے اب وہ جان لیں۔ ناظم کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا نقطہ ناظم کے لیے، اینکر کے لیے جو ضروری پوائنٹ ہے وہ ہے اس کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے۔ صحیح زبان، صحیح تلفظ اور ضرورت کے مطابق موزوں اشعار تبھی ادا ہو سکتے ہیں جو ناظم نے پہلے سے پڑھ رکھے ہیں۔ پھر اسے ایک سے زیادہ زبانوں سے واقفیت رکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ موقع محل کے لحاظ سے وہ اس کا استعمال کر سکے۔ دوسری خوبی ناظم میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ اچھا سامع ہو۔ سامع یعنی سننے والا، وہ اچھا سننے والا ہو، دوسروں کی نظامت سن کر ان کی خوبیوں اور خامیوں کو نوٹ کرے اور ان کی خوبیوں کو دھیان میں رکھ کر نئی خوبیاں پیدا کرنا چاہیے۔ سننے سے تلفظ کی اصلاح ہوتی ہے، الفاظ کی ادائیگی کا سلیقہ آتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے یا تیسرا نقطہ ہے اظہار خیال کی تیاری۔ نظامت میں ترتیب، سلیقہ مندی اور تسلسل ضروری ہے۔ جیسے ناظم اگر کسی کو مائک یا اسٹیج پر مدعو کرتا ہے تو اس کے مدعو کرنے کا انداز، پھر اس کی بات ختم ہونے کے بعد موزوں اور مختصر الفاظ میں تمہیدی کلمات کہنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔
चौथा पॉइंट, मश्क, प्रैक्टिस। नाजिम को निजामत की जुबानी मश्क कर लेनी चाहिए, यानी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि तकरीब के दौरान कब और क्या कहना है। इन सब के अलावा नाजिम को क्या करना चाहिए, क्या नहीं, आपकी दरसी किताब में मुख्तसरन दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। आइए आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 151 पर मौजूद मश्की सरगर्मी के दूसरे हिस्से से तकरीब यौम आज़ादी का एक खाका तैयार करें। ध्यान रहे, पर्चे में आपको किसी तकरीब का खाका लिखने के लिए ही कहा जाएगा और इन निकात को मलहूज़ नज़र रखकर आपको नंबरात तफवीज़ किए जाएंगे। पहला पॉइंट जो देखा जाएगा आपके खाके का कि आप सामीन को किन अल्फाज से मुखातिब करते हैं। दूसरा पॉइंट, निजामत के आगाज में आपने किन अल्फाज या शेर का इस्तेमाल किया। तीसरा, आपने तकरीब की नौइयत का ऐलान किया कि नहीं, बताया कि नहीं कि हम इस प्रोग्राम का आगाज करने वाले हैं। चौथा पॉइंट, प्रोग्राम की तरतीब मुख्तसर और जामे लिखी हुई है कि नहीं, वो देखा जाएगा। पांचवा, दौरान निजामत सामीन को अपनी मालूमात के सहर से बांधे रखना और उनके तजस्सुस को बरकरार रखना। छठा, पाबंदी वक्त का ख्याल रखना और बर वक्त हालात के लिहाज से मुनासिब तब्दीली करना, मुबालगा आराई से परहेज करना। और सातवां, बार बार एक ही बात की तकरार ना करना, बार बार एक ही बात रिपीट ना हो। इन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा और उसको देखकर ही आपको नंबरात दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं निजामत का खाका तैयार करना, और ऐसा ही पर्चे में आपका जवाब होगा। सबसे पहले आप हेडिंग यानी उन्वान लिखेंगे, निजामत का खाका, जैसा मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, आप भी लिख लीजिए। फिर जिस तकरीब की निजामत के लिए खाका लिखने के लिए कहा गया है सवालिया पर्चे में, उस तकरीब का उन्वान। अब चूंकि यहाँ पर हम यौम आज़ादी की तकरीब मना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर तकरीब यौम आज़ादी ये उन्वान लिखा है। आपके जहन में इस प्रोग्राम की तरतीब जरूर होगी कि सबसे पहले एंकर आता है और बाद सलाम व दुआ के मुनासिब व मौजू अल्फाज या अशार से तकरीब का आगाज करता है। फिर तिलावत कलाम पाक की जाती है, फिर मेहमानों का तारुफ और गुल पेशी होती है या गुल पोशी होती है। उसके बाद फ्लैग होइस्टिंग यानी परचम कुशाई होती है, परचम लहराया जाता है, फिर कौमी तराना गाया जाता है। उसके बाद मुख्तलिफ तर्ज के इवेंट जैसे हुब्बुल वतनी गीत, तकरीरें, ड्रामे वगैरह पेश किए जाते हैं, और फिर एंड में मेहमानों के तासुरात और तकरीब का इख्तिताम हो जाता है। बस इसी तरतीब को ध्यान में रखते हुए हम खाका लिखेंगे और किस तरह आप नोट डाउन करते जाइए। नाजिम आता है, ये आपको लिखना होगा इसी तरह से, नाजिम कोलन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कौमा। अब नाजिम ने शेर से आगाज किया। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नामे आजादी। दोहरा रही हूँ, लिख लीजिए। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है,
اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی. پھر ناظم مخاطب کرے گا آڈینس کو. حاضرین مجلس ابلغ معزز سامعین ابلغ سامعین باتمکین. یہ تین ہیں. ان تینوں میں سے کسی ایک سے وہ آڈینس کو مخاطب کرے گا. پھر فجائیہ علامت لگے گی. کسی کو پکارنے کے بعد ندائیہ یا فجائیہ علامت لگاتے ہیں. جشن آزادی کی اس بارونق تقریب میں آپ سب کا استقبال کرتا یا کرتی ہوں اور آواز دیتا یا دیتی ہوں ڈیش کو کہ وہ آئیں اور کلام ربانی سے اس تقریب پرچم کشائی کا آغاز کریں. سب کا استقبال کرنے کے بعد تلاوت کلام پاک کے لیے کسی کو پکاریں گے. آپ چاہیں تو یہاں پر ڈیش میں کسی کا نام لکھ سکتے ہیں. اب وہ پرسن وہ بچہ آئے گا کلام پاک کی تلاوت کرے گا تو یہاں پر بریکٹ میں میں نے خاکے کی صورت میں لکھ دیا کہ تلاوت کلام پاک جاری ہے. آیات کے لیے ڈیش لگا دیا. اب تلاوت کلام پاک کے بعد شعر کہا گیا. ہر ایک کام سے پہلے یہ ہم نے کام کیا خدا کی حمد کی بادہ کلام کیا. پروگرام کا اگلا حصہ جو کہ مہمانوں کا تعارف ہے. تو ناظم مہمانوں کے لیے کوئی شعر کہے گا یا کہے گی. بریکٹ میں یہ بات لکھی ہے میں نے. اور یہاں پر جو میں نے شعر لکھا ہے مہمانوں کے لیے وہ ہے. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. شعر لکھنے کے بعد مہمانوں کا تعارف اور گل پیشی شروع کر رہے ہیں جو اس طرح سے لکھیں گے. حاضرین آج کی اس محفل کے مہمانان ہیں ڈیش ڈیش اور ڈیش. مہمانوں کا تعارف اور گل پیشی ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی ناظم گل پیش کرنے والے سے استدعا بھی کرے گا کہ وہ ان مہمانوں کی خدمت میں گل پیش کرے. ناظم گل پیش کرنے والے کو بھی پکارے گا. اب ناظم اعلان کرے گا پرچم کشائی ہونے والی ہے. اس کے لیے وہ اس طرح کہہ سکتا ہے. دوستوں ساتھیوں. اب یہ دوستوں یا ساتھیوں وہ اپنے ہم عمر بچوں کو پکار رہا ہے. دھیان رکھنا ہے جب بڑوں کو پکارنا ہے تو کس طرح سے, اپنے ہم عمروں کو پکارنا ہے تو کس طرح سے. دوستوں میں نون گنا, ساتھیوں میں نون گنا نہیں لگایا گیا. وجہ آپ جانتی ہیں کہ آگے فجائیہ علامت آ گئی ہے اور جب یہ علامت آ جاتی ہے تو نون گنا ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ناظم نے اپنے ہم عمروں کو دوستوں اور ساتھیوں کہہ کر مخاطب کیا. بالآخر وہ گھڑی آ ہی گئی جس کے لیے ہم سب یہاں پر اکٹھا ہیں. میں التماس کرتا ہوں یا کرتی ہوں صدر محفل سے کہ وہ رسم پرچم کشائی ادا کریں. محفل کے صدر سے جھنڈا وندن کی پرچم کشائی کی التماس کی گئی. اب وہ صدر محفل صاحب آئیں گے, پرچم لہرایا جائے گا یعنی رسم پرچم کشائی ہوئی اور پھر ساتھ ہی قومی ترانہ بھی
گایا جائے گا یا بجایا جائے گا۔ پرچم کشائی کے بعد اس تقریب کے مختلف ایونٹس پیش کیے جائیں گے، جس کے لیے پھر سے وہ اشعار یا اقوال وغیرہ کا سہارا لے سکتا ہے۔ یہاں پر میں نے مختصراً بریکٹ میں بتا دیا۔ پروگرام کی ترتیب حب الوطنی پر مبنی نظمیں ہیں، گیت اور تقاریر وغیرہ ہے۔ ناظم مناسب و موزوں اشعار کے ساتھ شریکان کو مدعو کرے گا یا کرے گی۔ آپ بھی اسی طرح سے لکھ لیجئے، یا اگر آپ کو پروگرام کی ترتیب معلوم ہو جاتی ہے، معلوم ہو گئی ہے، تو آپ پہلے گیت ہے یا تقریر ہے یا گیت ہے کیا ہے، آپ لکھ کر اس کے تعلق سے بھی کوئی قول یا شعر لکھ سکتی ہیں۔ ناقوس سے غرض ہے نہ مطلب ازاں سے ہے، مجھ کو اگر ہے عشق تو ہندوستان سے ہے۔ اس شعر کے ساتھ ناظم التماس کر رہا ہے صدر محفل یا مہمان خصوصی سے کہ وہ اپنے تاثرات پیش کرے، اور ایسا کہنے کے لیے وہ کیا کہے گا صدر محفل سے؟ میری مؤدبانہ التماس ہے صدر جلسہ یا مہمان خصوصی سے کہ وہ اپنے زرعی خیالات سے ہمیں نوازے۔ اب وہ صدر محفل یا مہمان خصوصی آئیں گے، ایک بھی ہو سکتے ہیں، کئی ہو سکتے ہیں، اپنے تاثرات پیش کریں گے، اور ان کے تاثرات پیش کرنے کے بعد ناظم ہر ایک کا شکریہ ادا کرے گا۔ محترم، شکریہ محترم، شکریہ محترمہ کہہ کر یا کوئی شعر کے ذریعے شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ مہمانوں کا تاثر زیادہ تر عموماً آخر میں رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد تقریب اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اب اینکر اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر تقریب کے اختتام کا اعلان کرے گا۔ آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، دوستو، اس شعر کے ساتھ اب ہم آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو۔ دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو۔ آخر میں ناظم خدا حافظ کہے گا۔ بس اسی طرح سے آپ کو خاکہ لکھنا ہے۔ الگ الگ سلائیڈ پر دکھایا گیا، لیکن آپ کے صفحے پر ایک کے نیچے ایک یہ ساری باتیں لکھی جائیں گی۔ آئیے ایک نظر پھر سے ہم دیکھ لیں کہ ہم کو خاکہ کیسے لکھنا ہے، نظامت کا خاکہ کیسے لکھنا ہے۔ نظامت کا خاکہ، تقریب یوم آزادی۔ ناظم: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ اگلی لائن میں حاضرین مجلس، جشن آزادی کی اس بارونق تقریب میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور آواز دیتی ہوں کہ وہ آئیں کہ وہ آئیں اور کلام ربانی سے اس تقریب پرچم کشائی کا آغاز کریں۔ تلاوت کلام پاک۔ ہر ایک کام سے پہلے یہ ہم نے کام کیا، خدا کی حمد کی بادہ کلام کیا۔ اس کے بعد کی لائن میں آپ لکھیں گے، ناظم مہمانوں کے لیے کوئی شعر کہے گا،
یا کہے گی، اور وہ شعر یہ بھی ہو سکتا ہے: صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ حاضرین، آج کی اس محفل کے مہمانان ہیں ڈیش، مہمانوں کا تعارف و گل پیشی، دوستوں، ساتھیوں، بالآخر وہ گھڑی آ ہی گئی جس کے لیے ہم سب یہاں پر اکٹھا ہیں۔ میں التماس کرتی ہوں صدر محفل سے کہ وہ رسم پرچم کشائی ادا کرے۔ بریکٹ میں رسم پرچم کشائی و قومی ترانہ۔ پروگرام کی ترتیب میں حب الوطنی پر مبنی نظمیں، گیت و تقاریر وغیرہ۔ ناظم مناسب و موضوع اشعار کے ساتھ شریکان کو مدعو کرے گا۔ ناظم شعر کہے گا: نہ قوس سے غرض ہے نہ مطلب اذاں سے ہے، مجھ کو اگر ہے عشق تو ہندوستاں سے ہے۔ میری مؤدبانہ التماس ہے صدر جلسہ سے یا مہمان خصوصی سے کہ وہ اپنے زرعی خیالات سے ہمیں نوازے۔ پھر مہمانوں کے تاثرات ہوں گے۔ ناظم ان کا شکریہ ادا کرے گا، اب سب سے اجازت چاہے گا، اور اجازت چاہتے ہوئے وہ ایک شعر کہے گا: دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو۔ خدا حافظ کہے گا، اور اسی کے ساتھ میں بھی اب آپ سے اجازت طلب کرتی ہوں۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے لیکچر میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔